اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹی وی کی وساطت سے آج میں حضرت علامہ محمد اقبال کے تصور خودی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ کم ظرف لوگ علامہ اقبال کے تصور خودی کو مغرب سے ماخوذ بتاتے ہیں، جو انتہائی کم ظرفی اور غلط تصور ہے۔ ہمارے ہاں علامہ محمد اقبال کے تصور خودی کو زیادہ تر لوگ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق مولانا جلال الدین رومی کا تصور خودی اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور خودی دونوں کے منبع و ماخذ جو سورسز ہیں وہ قرآن و سنت ہیں، کیونکہ خودی کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اس تصور کو دینے والا میرا پروردگار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں نشانیاں ہیں۔ ذات جسے علامہ اقبال نے من اور خودی کا نام دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے خودی کا تصور دیا ہے۔ ایک قول جسے بعض لوگ حضرت علی سے منسوب کرتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول کا منبع و ماوا بھی، اس قول کا ماخذ بھی قرآن مجید ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی کئی مرتبہ اس کا تصور دیا۔ جب ایک جنگ کے میدان میں آپ تنہا رہ گئے تو آپ نے فرمایا تھا میں محمد اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ خودی کا تصور خود پرستی، انا پرستی، خود سری، تکبر، نخوت اور خود غرضی نہیں ہے۔ خودی کا تصور ان تمام چیزوں سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ خودی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اپنی ذات میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانے۔ جب انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اپنے خالق و مالک کو پہچاننا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا قول ہمارے سامنے آتا ہے۔ خودی کا مطلب اپنی پہچان کروانا ہے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنا ہے۔ خودی کا مطلب باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کرنا ہے۔ خودی کا مطلب باطل کے ایوانوں میں حق کی صدائیں بلند کرنا ہے۔ خودی کا مطلب کائنات کی تسخیر کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ خودی کا مطلب دنیا کے تمام علوم کو سمجھنا ہے۔ خودی کا مطلب ذوق تخلیق ہے۔ خودی کا مطلب ذوق بندگی ہے۔ خود شناسی خدا شناسی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ خودی کیا ہے؟ آئیے اقبال کی زبان سے سنتے ہیں۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ ازل اس کے پیچھے ابد اس کے سامنے، ازل اس کے پیچھے
ابد اس کے سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا مقام خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، جس طرح فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ ایک انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے من میں ڈوب جاتا ہے، اپنے من میں ڈوب جاتا ہے تو تسخیر کائنات کے در وا ہو جاتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور کسی مفکر نے کہا The longest journey I ever made is from me to myself۔ جو سب سے لمبا سفر میں نے زندگی میں طے کیا وہ میری ذات سے ذات تک کا سفر تھا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں خودی کا تصور غالب عنصر ہے، گویا نیوکلیس آف اقبال's poetry is خودی۔ ان کی ساری شاعری وہ اس نیوکلیس کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ کہیں پہ کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور کہیں پہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے جب انسان خودی کے مدارج طے کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی مرضی اس کی مرضی میں شامل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا جو دوسرا عنصر ہے وہ ہے عشق۔ اور اگر غور کریں تو اقبال کی شاعری میں جو تصور عشق ہے وہ بھی اس خودی کے تصور کو تیز کرنے کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ اور فرمایا عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیرو بم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیرو بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم۔ عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام۔ عشق مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ خودی مارکہ حق و باطل میں جو خودی کام سر انجام دیتی ہے وہ ایک بندہ مومن کے لیے زرہ اور ہتھیار کا کام سر انجام دیتی ہے۔ خودی زندہ و پائندہ ہو جائے تو خوددار انسان کو اپنے فقر میں شہنشاہی نظر آتی ہے۔